روایت کو نبھاتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کر کے بجٹ کے کئی اہم نکات کی وضاحت کی۔ وزیر خزانہ نے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں میں اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ زیادہ آمدن والوں پر زیادہ ٹیکس کا نفاذ ہوگا، کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ٹیکس کی دائرہ کار کو بڑھانا ہوگا۔ 10% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ناقابل برداشت ہے۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو 13% پر لے کر جانا ہے، جس کے لیے مختلف اداروں کو بہتر کرنا ہے۔ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا غیر دستاویزی معیشت کو ڈیجیٹائز کیا جا رہا ہے، ڈیجیٹائزیشن سے کرپشن کم ہوگی اور شفافیت بڑھے گی۔ ان کا کہنا تھا نان فائلرز کی اختراع شاید ہی کسی اور ملک میں ہو۔ نان فائلرز کے لیے ٹیکس ریٹ میں اضافہ کیا گیا ہے۔ تنخواہ دار طبقے پر زیادہ سے زیادہ ٹیکس 35% ہے۔ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا ٹیکسز لیکیج کو کم کرنے کے لیے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لایا گیا ہے، جس کا مقصد تمباکو، سمنٹ سمیت ہر شعبے میں ٹیکس چوری روکنا تھا۔ وزیر خزانہ کے مطابق ڈیٹا موجود ہے کہ کس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں اور کون کتنا بل دیتا ہے۔ شہریوں کے لائف سٹائل کا سارا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے۔ لائف سٹائل جائزے کے لیے ٹیم بنائیں گے جو اسے چیک کرے گی۔ اس کے بعد فیلڈ ٹیم کو اس پر عمل درآمد کا کہیں گے۔ گزشتہ روز بجٹ تقریر کے دوران سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 20 اور 25% اضافے کو تنخواہ دار طبقے کی طرف سے سراہا جا رہا تھا۔ تاہم بجٹ کے بعد ٹیکس سلیب جاری ہونے کے بعد یہ حقیقت سامنے آئی کہ سرکاری ملازمین کے اس انکریمنٹ کا بڑا حصہ ٹیکسوں میں ہی نکل جائے گا۔ اسی طرح وزیر خزانہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے قبل صحافیوں نے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس میں اضافے کے خلاف احتجاج کیا۔ صحافیوں کا کہنا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں تنخواہیں نہیں بڑھتی، مگر پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین پر بھاری ٹیکس لگائے گئے ہیں۔ یوں اس مالی سال کے بجٹ سے ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ صرف اپوزیشن جماعتیں ہی نہیں بلکہ حکومت کی ایک بڑی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی، تاجر، آجر، مختلف چیمبرز آف کامرس کے نمائندے، ایکسپورٹرز، ملازمین اور پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے افراد بھی اس بجٹ پر شدید تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایسے میں پہلے ہی سیاسی عدم استحکام میں گھری اس حکومت کے لیے کیا یہ بجٹ مزید عدم استحکام لانے کا سبب تو نہیں بننے جا رہا؟ اسی پر گفتگو رہے گی۔ سوال آپ سب کے لیے۔ اپوزیشن ہی نہیں، تاجر، ایکسپورٹر، چیمبرز آف کامرس، ملازمین بھی بجٹ سے مایوس۔ آئی ایم ایف کو تو خوش کر دیا، حکومت عوام کو کیسے راضی کر پائے گی؟ شہزاد صاحب، اب عوام صبر شکر کر لے کہ ابھی تو تجاویز بھی ہیں، حکومت غور بھی کر سکتی ہے، کچھ عوام کی بھی کہیں سنی جائے گی؟ عائشہ، ایک تو حماد غزنوی صاحب کو ویلکم اس لیے کیونکہ میں ذاتی طور پر تو جانتا نہیں ہوں، لیکن جو پہلے حصے کا جو جواب تھا اس نے ہمیں انرچ کر دیا ہمارے پروگرام کو بھی اور ان کی موجودگی نے، تو اس لیے امید ہے کہ زیادہ فریکوینٹلی اب وہ ہمارے پاس شامل ہوں گے۔ تو میری طرف سے بہت ویلکم ہے جی آپ کو۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ عائشہ، بدقسمتی سے آپ کا سوال جو ہے ہمارا، اصل میں ہم جب یہ معاشی حقیقتیں بیان کرتے ہیں یا معیشت پہ بات کی جاتی ہے تو بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا کلوز اسپیس کے اندر بات ہوتی ہے۔ یہ سب کے سب جس کا آپ نے ذکر کیا، تاجر، چیمبر کے لوگ وغیرہ وغیرہ، یہ سب لوگ، ہر کوئی اپنے ایک ایک پاؤ گوشت کے لیے شور مچا رہا ہوتا ہے۔ اس کو اس سے غرض نہیں ہے کہ اس کے ایک پاؤ گوشت کے لیے پوری گائے ذبح کر دی جائے گی۔ وہ کہتا ہے میرا ایک پاؤ گوشت مجھے ملنا چاہیے، اپنے لالچ کی خاطر، اپنے انٹرسٹ اور مفادات کی خاطر۔ یہ مفادات سے ہٹ کے اور بڑھ کے بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم اب بحیثیت ذمہ داران، یعنی حکومت کے ذمہ داران، معاشی جو ماہرین ہیں، وہ یہ نہیں بتا پا رہے عام آدمی کو کہ آپ کا ملک اصل میں معاشی طور پر ڈوب چکا ہے، اور چونکہ ڈوبا ہوا ہے اس کو سر زندہ رکھنے کے لیے ہمیں آئی ایم ایف سے آکسیجن یا قرضہ لینا پڑتا ہے، جو کہ اس قابل کرتا ہے کہ ہم اپنا پانی سے سر باہر رکھ سکیں۔ جس نے وہ صرف ایک آئی ایم ایف کی وجہ سے ہم اپنا سر اوپر، تو یہاں تک تو بات درست ہے، اور یہ پیغام ہم کلیئرلی اپنے لوگوں کو نہیں دے پاتے کیونکہ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ایک غلط امیج جائے ان کے پاس اور یہ جائے کہ اچھا اتنی برے حالات ہیں معاشی طور پر وغیرہ وغیرہ۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات، البتہ یہ لوگ جو شور مچا رہے ہیں اس کی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، اور وجوہات وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ مجھے بتائیے، جس ملک کا بجٹ پچھلے سال 14 کھرب تھا، پچھلے سال یعنی جو گزر گیا سال، اس کا 14 کھرب کا بجٹ تھا، وہ اس سال 18 کھرب کا کیسے ہو اور کیوں ہو گیا؟ کیا ہم نے یہ 4 کھرب جو ہے کہیں سے کمایا ہے؟ ہم نے پیسہ بنایا ہے؟ ہم نے کہیں کوئی ایسی گروتھ کی ہے، کوئی پراسپیرٹی آئی ہے؟ 4 کھرب روپے کی، جو کہ یہ 4 کھرب تو ہم ٹیکس لگا رہے ہیں، اور پراسپیکٹو ٹیکس ہے کہ امید ہے کہ یہ مل جائے گا۔ اچھا، اب امید پہ اگر آپ نے 4 کھرب کے اخراجات شامل کر لیے پہلے سے، تو امید سے تو 4 کھرب جو ہے ان کو پورا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ 4 کھرب کہیں نہ کہیں سے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آئی ایم ایف سے لے کے 4 کھرب پورا کریں گے، یا اس کے بعد 4 کھرب اور پیسہ چھاپیں گے، اور مشکلات بڑھتی ہی جائیں گی اس 4 کھرب کے اخراجات سے۔ ٹیکس انہوں نے کہا 9 کھرب سے 13 کھرب کر دیں گے، تو اگر 4 کھرب لے رہے تھے ایکسٹرا، اگر آپ بہت کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ 4 کھرب جو بنے گا زیادہ،
اس کو آپ ادھار اور قرض جو لیا ہوا ہے اس سے کیوں نہیں ہٹاتے؟ ٹھیک یہ ہو کیا بات ہوئی کہ قرض تو وہی 80% جو ہمارے پاس رہے ہمارے اوپر جی ڈی پی کا، اور یہ آگے چلتا رہے، 80 سے 90 ہو جائے گا، 85 سے 90 100 ہو جائے گا، ٹھیک، لیکن یہ لوگ اپنا 5 سال پورے کر کے چلے اپنا جائیں گے۔ درست، یہ ذمہ داری جو قرض کو ختم کرنے کی ہے یہ کس کے وہ پاس کسی ہے؟ کے پاس نہیں تو ہے، اس لیے جو کچھ بھی کام کرنا ہے اس کے اندر سے کچھ حصہ قرض کو نکالنے کے لیے، اگر کوئی خدا اللہ تعالیٰ کرے ٹھیک ہے، پاکستان پراسپر کرے تو اس کا جو پیسہ بنتا ہے اس سے قرض کو ہٹائیے، ہمارے سروں سے یہ بوجھ ہماری اولادوں سے اور ہمارے درست ہو گیا۔ جو گرینڈ چلڈرن وہ ڈائریکشن ملے گی تو بالکل ہٹائیں گے یہ۔ افتخار صاحب ڈیٹا موجود ہے، کس کے پاس کتنی گاڑیاں، کون کتنا بل دیتا ہے، لائف سٹائل تک پتہ ہے لوگوں کی، یہ وزیر خزانہ صاحب فرما رہے ہیں، اور پھر ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں کوئی مقدس گائے نہیں ہوگی۔ کیا واقعی ممکن ہے یہ کر پائیں گے؟ اگر سب پتہ ہے کرتے کیوں نہیں ہے؟ گورننس نام کی کوئی چیز ہوگی تو یہ کریں گے نا۔ یہ 14 سے 18 کھرب پہ پہنچ گئے، میں کہتا ہوں کہ سب آمدن کچھ اگر ہے، ہے ہاں، تو کیا چیز روکتی ہے؟ یہی تو سوال ہے۔ تو قانون سازی کر لیں۔ سر قانون بھی بہت ہیں۔ نہیں سنو نا، اگر موجودہ قوانین پہ سکم ہے، عدالتیں فوری طور پہ ضمانت لے لیتی ہیں یا پینڈنگ کر دیتی ہیں، سخت کریں ان قوانین کو، اٹھائیں ان کو اور بتائیں لوگوں کو کہ کون کون چور ہے اور یہ ان کے پاس پیسہ آیا کہاں سے۔ سب سے بنیادی ایشو یہ ہے کہ جو یہ اشرافیہ ہے اس کے پاس بنیادی پیسہ کہاں سے آیا اور یہ کہاں سے پیسہ کما رہے ہیں۔ اس سارے بجٹ میں وہ میں پتہ ہے وزیر خزانہ صاحب کو سب ان کو کچھ۔ شکریہ تیرا، اللہ تیرا بھلا کرے۔ میرا مطالبہ اس آدمی سے یہ ہے کہ بھائی اگر تجھے پتہ ہے تو ٹھیکے پہ دے دو لوگوں کو کہ یہ فلانے محلے فلانے علاقے کی یہ لسٹیں ہیں، اٹھا لو، اتنے فیصد تمہیں پیسے مل جائیں گے۔ بابا اگر گورننس نہیں ہے تو پھر یہ کہانیاں بند کرو۔ مجھے کہا گیا، مجھے آج انہوں نے کیا سمجھایا، انہوں نے کہا یہ آج ریکارڈ ہائیسٹ ایور ہو گیا اپنا اسٹاک ایکسچینج، اور انہوں نے کہا کہ انڈیکس ریکارڈ رائز ہوگی 4.4%۔ یہ کس نے کہا؟ میری بات نہیں ایک منٹ ہٹو نا، یہ جو باتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ جناب انڈس ٹریڈنگ جو ہے 75,986 پوائنٹ پہ جا کے ہوئی، اور کہا گیا جناب 76,000 جو پوائنٹ تھے یہ ریکارڈ ہوتے۔ یہ کون باتیں کر رہا ہے؟ یہ ہم تک کون پہنچا رہا ہے؟ اب سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے گا، وہ کر لیں گے یہ؟ نہیں، میں کہتا ہوں وہ ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چلو میرا چیلنج ہے اس صاحب کیا نام ہے گورنر اورنگزیب صاحب کو، اورنگزیب صاحب اپنی مرضی کا کوئی شہر چن لیں، اس کی کوئی ایک یونین کونسل چن لیں، اپنا مرضی کا شہر، اپنی مرضی کی یونین کونسل، اور جو لسٹ لیے پھرتے ہو نا اس لسٹ پر جا کے ان لوگوں کو پکڑ کے مجھے دکھا دو۔ کوئی ایک شہر ہی ایسا چن لیں کہ جس شہر کو آپ ماڈل بنا کے سامنے دیکھ لیتے ہیں۔ میں تو یونین کونسل کہہ رہا ہوں، آپ شہر کی بات کر رہی ہو۔ سر حکومت پاکستان ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ زیغم صاحب، مالی سال 23-24 میں جو ٹیکس استثنا جہاں تک پہنچا وہ 3,900 ارب روپے ہے، اور اس سے پچھلے سال میں وہ 2.23 ٹریلین پر تھا، 27% کا اضافہ اس ٹیکس استثنا میں۔ اور آج وزیر خزانہ صاحب نے فرمایا ہے کہ 1 لاکھ روپے تنخواہ لینے والا مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے، ہم 1 لاکھ پر سے پیچھے اس لیے بوجھ نہیں ڈال رہے، ہم اس سے آگے پہ جا رہے ہیں۔ اب آپ یہ فرمائیے کہ جو افراط زر ہے اور جو ہماری روپے کی حالت ہے، کیا واقعی 1 لاکھ کمانے والا مڈل کلاس میں ہے؟ دیکھیے اچھا، وزیر مملکت برائے خزانہ کی بات ہے علی پرویز ملک صاحب کی۔ جی دیکھیے، جو ٹیکس استثناء آپ نے بتایا یہ وہ استثناء ہے جو باقاعدہ طور پر دیا گیا ہے۔ اصل استثناء کیا ہے کہ آپ کا 15% جی ڈی پی کا ٹیکس ہونا چاہیے اور 9% ہے، تو جی ڈی پی کا 6% جو ٹیکس اوائڈنس ہو رہا ہے یا ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے وہ بھی سب استثناء ہے، اور 6% جی ڈی پی کا کیا بنتا ہے؟ $350 بلین کا آپ 6% بنا لیں، یہ کوئی $20 بلین سے زیادہ بنتا ہے۔ اصل میں یہ ہے، اور اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ 9 سے 10 کی طرف جانا ہے، آگے کم از کم 13 کی طرف جانا ہے، لیکن سوال یہ کہ کیسے جانا ہے؟ آپ نے ڈاکومنٹ کر کے جانا ہے، آپ نے ڈائریکٹ ٹیکس لے کر جانا ہے، یا آپ نے انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے سے عوام کو مزید نچوڑنا ہے؟ مسلسل ہم یہ بات کر رہے ہیں اور مسلسل یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور حکومت بھی یہ لارے لگاتی ہے۔ وزیر خزانہ صاحب نے بھی مثال کے طور پہ کہا کہ ہول سیلر اور ریٹیلر پر ٹیکس لگایا جائے گا۔ طریقہ کیا نکالا کہ وہ جو پوری ویلیو چین ہوتی ہے، یعنی وہ سامان جب فیکٹری سے نکلتا ہے
یا جب وہ سمگل ہوتا ہے، خیر سمگلنگ والے کو تو یہ پوچھ ہی نہیں سکتے، اب وہ فیکٹری سے لے کر جیسے جیسے نیچے آتا ہے تو آپ ایڈوانس ٹیکس لگاتے جائیں، تو ایڈوانس ٹیکس کس پر لگے گا؟ یہ تو آپ نے کنزیومر پر ٹیکس لگا دیا، یہ تو آپ نے خریدنے والے پر لگایا، اور پھر کس خریدنے والے پہ لگایا؟ آپ نے اس خریدنے والے پر لگایا جو بیچارہ غریب ہے۔ یہ وہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے، وہ ریگریسو ٹیکس ہے جس میں آپ غریبوں کو رگڑتے جا رہے ہیں۔ آپ کے پاس کیا منصوبہ ہے، کیا طریقہ کار ہے کہ آپ ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف جائیں؟ آپ ڈاکیومنٹ کریں، وہ کہہ تو رہے ہیں لیکن انہوں نے بتایا نہیں ہے کہ طریقہ کار کیا ہوگا۔ اب اس کے ساتھ اخراجات کو کنٹرول کرنے کا کچھ نہیں بتایا، اخراجات ان کے مزید بڑھ رہے ہیں، تو سرکار کیسے اپنے اخراجات کم کرے گی؟ تو ہمیں ابھی تک کوئی ایسا پلان نظر نہیں آ رہا۔ میٹھی میٹھی باتیں وہ کر رہی ہیں، لیکن آخری بات، بالکل آخر میں مجھے آپ یہ بتائیے، آپ نے جتنی باتیں وزیر خزانہ کی بتائیں انٹرو میں، اس میں کوئی ایک لائن بتا دیں جو ہم نے پہلے نہ سنی ہو اور بار بار نہ سنی ہو۔ صحیح ہو گیا، اور ہر وزیر خزانہ بات ہی سے نہ ختم سنی کر ہو۔ دیا آپ نے۔ اب ان باتوں پر جائیں یا ریفارمز پہ جائیں۔ چلیں جی حماد صاحب، یہ ڈاکومنٹ کی بات ہوئی ہے اور بار بار بات وہی ہے کہ ہم بھی کئی سالوں سے اسی گفتگو کو سن رہے ہیں، غیر دستاویزی معیشت کو ڈیجیٹائز کیا جا رہا ہے، ہم کر لیں گے کیا؟ بڑی سنگت دلانہ یہ گفتگو ہے جو آپ نے سنائی نا اورنگزیب صاحب کی بھی۔ اور دیکھیے اصل صورتحال یہ ہے، مختصراً میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پاکستان میں اگر آپ کرپشن کو سمجھنا چاہتے ہیں نا، اور اس کے لیے آپ کو کوئی خفیہ دستاویزات تک رسائی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صرف آپ اس ڈاکیومنٹ کو پڑھ لیں جسے بجٹ کہا جاتا ہے، یہ کرپشن کا بہت بڑا سکینڈل ہے بذات خود۔ آپ یہ دیکھیے کہ ابھی ذکر کر رہے تھے، یو این ڈی پی کی رپورٹ ہے 17.4 بلین ڈالرز کی سبسڈیز دی جاتی ہیں اس ملک میں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ انوکھی ریاست ہے جس میں غریبوں سے پیسے لے کر امیروں کو دیے جا رہے ہیں۔ یہ آپ تصور کر سکتے ہیں، رابن ہوڈ تھا نا، امیروں سے چھین کر، یہ اینٹی رابن ہوڈ لوگ ہیں۔ انہوں نے ایسا نظام بنا دیا ہے، آپ ذرا بجٹ پڑھنا شروع کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سبسڈیز ہیں اور سبسڈیز ہیں اور سبسڈیز ہیں۔ دیکھیں آپ کے شہروں کے بیچ میں 700 ایکڑ کے کلب بنے ہوئے ہیں، 1 روپیہ ٹیکس دیتے ہیں۔ اب اس طرح میں گنواتا چلا جاؤں، آپ کو چیزیں ہی چیزیں ہیں جن میں لوگ مسلسل آپ پیسے چھین کر غریبوں سے ان کو دیتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ریاست کی آپ نے شکل بنائی ہوئی ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا امیر سے امیر تک ہو رہا ہے، غریب سے غریب، یہ کس طرح ہو رہا ہے؟ یہ آپ بجٹ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے یہ کس طرح ہو رہا ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہے جو حکومت میں، یا آپ یعنی دیکھیے نا، یہ سنگ دلی کی بات ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ورٹیکل ایکوٹی قائم کرنے جا رہے ہیں، ہم ہارزونٹل ایکوٹی قائم کرنے جا رہے ہیں۔ لفظوں سے بہلا رہے ہیں، عوام کی جیب میں کچھ نہیں دے رہے، اور زیغم سے اخراجات کم کرنے کی کوئی ڈائریکشن نہیں، تو انہوں نے اخراجات کم کرنے بھی نہیں، کیونکہ جیب سے تو ہو نہیں رہے، عوام کی جیب سے کر رہے ہیں تو فرق پڑتا نہیں ہے۔